ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے۔ فی خلق الرحمن، رحمان کی جتنی بھی تخلیق ہے اس کے اندر کوئی بے ضابطگی نہیں، کوئی بے امنی نہیں، گویا امن فطرت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو چیز بھی پیدا کی اس کے اندر ایک امن ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ نظام تخلیق کے اندر کوئی بے ضابطگی نہیں ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم امن کی تعریف سمجھیں تو کچھ یوں بنتی ہے کہ تشدد اور انتشار اور الجھاؤ، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ امن ہے۔ سمپل سی بات ہے، جب آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے اڑوس پڑوس میں امن ہوگا، آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ اور اگر آپ کے دائیں بائیں انتشار ہوگا تو آپ کی زندگی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ دیکھیں، دنیا کے اندر تو جنگ لگ جاتی ہے، چلتی رہتی ہے، کوئی ملک جیت جاتا ہے، کوئی ملک ہار جاتا ہے، کوئی ملک آگے چلا جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن بغیر کسی مذہب کے امتیاز کے میرا یہ جملہ آپ نے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں، ملک جنگ جیتتے ہیں لیکن اس جنگ کی آڑ میں جان دینے والا جو بیٹا ہے وہ ماں کو زندگی بھر دوبارہ نہیں ملتا۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون کیا کر گیا، بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری گود میں جنم لینے والا بچہ جسے میں نے خون جگر دے کر پالا وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ ماں ہار جاتی ہے اور ملک جیت جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں امن کے لیے سب سے پہلے جس شخصیت کا نام آپ کے ذہن کے اندر آئے گا وہ فخر کیا کریں، ہمارے پیارے آقا و مولا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے۔ وہ کالا گجراں کے شاعر تھے اقبال کوثر، وہ کہا کرتے تھے کوئی ایک لفظ نہ باب ہے تیرے نام پوری کتاب ہے۔ مراد قرآن مجید، کوئی ایک لفظ نہ باب ہے تیرے نام پوری کتاب ہے، ہمہ کائنات سوال تھی تیرا انتخاب جواب ہے۔ وہ انسانیت جو ظلم، تشدد اور بربریت کی چکی میں پس کر فلک کی طرف دیکھ رہی تھی، رب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ مالک تیری بنائی ہوئی کائنات میں مظلوم کا کیا حال ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آہوں کو اور ان کی سسکیوں کو سننے کے بعد جواب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود دنیا کے اندر نازل کر کے تمام سوالوں کا جواب دے دیا کہ کوئی ایک لفظ نہ باب ہے تیرے نام پوری کتاب ہے، ہمہ کائنات سوال تھی تیرا انتخاب جواب ہے۔ حضور کا انتخاب جواب ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کو دنیا کے اندر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ جہانوں کی کتاب ابھی تک تو دنیا پہنچی نہیں، ابھی مکمل تسخیر کائنات ہو نہیں سکی۔ وہ عالم ارواح ہے، وہ عالم اجسام ہے، وہ عالم قبر ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم ناسوت ہے، وہ عالم لاہوت ہے، کوئی بھی جہان ہے، تمام جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو کاوشیں اس دنیا میں امن کے لیے ہیں
دنیا جب بھی لفظ امن کی طرف پہنچے گی، روز روشن کی طرح جو چہرہ تمہیں نظر آئے گا وہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی سٹیٹمنٹس دنیا میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان دیکھنا چاہتے ہو وہ انسان معاشرے میں تلاش کرو جس کے وجود کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ اس سے بڑی امن کی کیا سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ جس کے وجود کا فائدہ، اگر آپ کے وجود سے باقی محفوظ ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ زمانے کے اندر آپ کی وجہ سے بھی امن ہے، آپ کی سوچ سے، آپ کی فکر سے، آپ کے زاویہ نظر سے، آپ کے نظریے سے اگر امن ہے تو آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان دیکھنا چاہتے ہو۔ دنیا کی اپنی تعریفیں ہیں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے وجود کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹیٹمنٹ سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل، اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ، روشنی وہی ہے، اجالا وہی ہے جو گنبد خضرا شریف سے پھوٹتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ The definition of Islam, the definition of Muslims is that سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی لوگ محفوظ ہیں۔ یہ امن کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو دنیا کے باقی لیڈروں کے نظام کے اندر تمہیں نہیں ملے گی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یہ سٹیٹمنٹ امن کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور صرف بات یہاں تک محدود نہیں۔ حضور کی سیرت طیبہ اس کو پڑھیں، ہم نے کبھی پڑھا نہیں، اور پڑھا تو شاید واقعات کو واقعات کی انداز تک رکھا، اس سے ہم نے نتیجہ نہیں نکالا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو شاید آپ نے نصاب کی کتابوں میں پڑھا حجر اسود رکھنے کا واقعہ، تلواریں نکل آئی۔ مکہ کا ایک قبیلہ کہتا ہے کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں گے۔ تعمیر کعبہ میں جب حجر اسود رکھنے کی باری آتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کس قوم کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی دہائیاں اور کئی صدیاں جنگ کیا کرتی تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کتنے نسل ختم ہو جاتی تھی، کتنے لوگ ختم ہو جاتے تھے، کتنی ماؤں کے سہاگ گزر جاتے تھے۔ اس وقت جب خطرہ تھا کہ مکہ خون ریزی میں مبتلا ہوگا، یہ سارے کے سارے قبائل ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیں گے، سینکڑوں لوگ صرف ایک حجر اسود کا پتھر خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے پر لڑائی جو پیدا ہوگی اس کی نظر ہو جائیں گے۔ اس وقت کبھی سینہ چوڑا کر کے دنیا کو بتایا کر، وہ مسلمان نہیں تھے۔ حجر اسود کی سعادت رکھنے کی حاصل کرنے کے لیے جو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کل پہ چھوڑتے ہیں، کل جب صبح طلوع ہوگی سب سے پہلے جو صحن کعبہ میں آئے گا، جو فیصلہ وہ کرے گا ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ صبح طلوع ہوتی ہے، سب سے پہلے جو شخصیت صحن کعبہ میں داخل ہوتی ہے اسے دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کریں۔ حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ کافر لیکن صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے کہ کائنات میں معاشرے میں سب سے مناسب فرد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا، اس تنازع کا کیا پر امن حل نکالا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اجتماعی طور پر جو شرکت ہوتی ہے بہت سارے تنازعات کو ختم کر دیتی ہے، اور ہمارے لیے بحیثیت امتی بہت بڑا سبق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چادر کو بچھا دیا جائے، چادر کو بچھا دیا گیا۔ اب دیکھیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے مشعل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چادر کو بچھا دیا جائے، چادر کو بچھا دیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھ دیا جائے، رکھ دیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جتنے بھی قبائل ہیں تقریباً وہ 12 قبائل تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا ایک ایک شخص جس کو وہ قبیلہ منتخب کرے وہ آگے آ جائے۔ انہوں نے ایک ایک شخص کا انتخاب کیا، وہ سارے اشخاص سامنے آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا سب اس چادر کو پکڑ لیں، سب نے اس چادر کو پکڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اوپر اٹھا دیا جائے۔ ان سب نے مل کر اس کو اوپر اٹھایا، اور جب چادر وہاں تک پہنچی جہاں تک حجر اسود کو نصب کرنا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو پکڑا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کروا دیا۔ یہ ہے پرامن حل، یہ ہے سیرت طیبہ۔ اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگانے والوں کو کبھی یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھتے۔ فتح مکہ کا وہ دن آپ کو یاد نہیں جب دنیا کانپ رہی تھی سامنے کہ آج اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر کسی کے ہاتھ میں طاقت اور اختیار آ جاتا ہے وہ کلیشن کوفیں لے کر چڑھ دوڑتے ہیں، اپنے ٹینک اور جہاز لے کر چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ سارے لوگ لائن بنا کر سامنے کھڑے تھے جنہوں نے مکہ سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے حضور کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے حضور کے ماننے والوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جنہوں نے آپ پر مکہ میں رہنا محال کیا تھا، آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا، سامنے کھڑے تھے اور کانپ رہے تھے کہ جب طاقت آ جاتی ہے، جب اختیار آ جاتا ہے، پہلا حکم نامہ یہی دیا جاتا ہے انتقام لیا جائے۔ وہ تمام لوگ جو ہمارے دشمن ہیں سب کی گردنوں کو اڑا دیا جائے۔ اس وقت کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اسٹیٹمنٹ دنیا پڑھے، دنیا تو پڑھے امت مسلمہ کا ایک ایک فرد پڑھ کر اپنی عملی زندگی کو دیکھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب کفار بول رہے ہیں، ان میں مسلمان نہیں تھے، مسلمان تو حضور کے ساتھ تھے۔ کفار نے کہا تھا انت کریم و ابن اخ کریم، آپ خود بھی کریم اور سخی ہیں اور آپ ایک سخی باپ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کانپتے ہوئے لوگوں پر امن کا وہ مرہم رکھا جس کی مثال آج تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو ظلم پتہ چلنے کے باوجود معاف کر دیا تھا، آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر امن کی مثال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے پاس طاقت بھی تھی، میرے پاس اختیار بھی تھا، میں سب کچھ کے باوجود انتقام لینے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ آج تم سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، غیر مشروط طور پر تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے امن، اسے امن کہتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا طائف والوں نے اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہے، لیکن جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا نا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائے نا یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ دے ماروں، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، اٹھائے تھے ہاتھ، جاؤ طائف والوں سے جا کے پوچھو، آج بھی طائف کا علاقہ آباد ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے آباد ہے۔ جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ آج تمہاری نسلوں میں اسلام کیسے تھا، اگر ان کی نسلوں کو وہاں پر ختم کر دیا جاتا
آج کوئی حضور کا نام لیوا نہ ہوتا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یہی لوگ جو آج مجھے پتھر مار رہے ہیں، انہی کی نسل سے وہ قوم آئے گی جو کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج لوگ سفر کر کے جاتے ہیں طائف کے اندر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ دنیا پیغمبر اسلام کی امن کے لیے خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور عالمی دنیا کا کیا کردار ہے؟ عالمی دنیا کا کردار ہے کہ جنگ عظیم اول میں معاہدہ لوزان ہوتا ہے، جس کے ذریعے ترکی کو ظلم اور ستم اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا اس بات پر مجبور ہوئی کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو دنیا میں امن قائم کرے، جسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اقوام متحدہ امن قائم کرنے میں واضح طور پر ناکام رہی۔ کیا دنیا بھول گئی کہ پاکستان کی غیر منصفانہ تقسیم نے مسئلہ کشمیر کو جنم دیا اور آج تک ہزاروں لوگ شہید ہو گئے؟ کتنی ماؤں کی گودیں ویران ہوئیں، کتنے ماؤں بہنوں کے سروں سے سہاگ لوٹے، اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ابھی کل کی بات ہے، فلسطین پر کیا کچھ ظلم نہیں کیا گیا۔ دہشت گردی کے الزام میں اسلامی ممالک، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، کس کس پر قتل عام نہیں کیا گیا؟ یہ دنیا کے امن کی مثالیں ہیں۔ میں نے پیغمبر اسلام کی مثالیں دی۔ دنیا کو شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں؟ جتنا قتل عام دنیا میں مسلمانوں کا کیا گیا، کسی اور قوم کا نہیں کیا گیا۔ ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے والے ممالک مسلمان نہیں تھے۔ جنہیں آج مسلمان ممالک کے پاس ایٹم بم سے خطرہ ہے، وہ یہ بات سن لیں، دنیا کے اندر اگر 2 بار ایٹم کو استعمال کیا گیا تو دونوں بار کوئی اسلامی ملک نہیں تھا۔ تاریخ پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے مہربان ممالک، ان کے پڑوس میں، ان کی بغل کے نیچے کیا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی کل کی بات ہے، میانمار کے اندر جسے آپ برما کہتے ہیں، وہاں پر روہنگیا کے مسلمانوں کی نسل کشی ویڈیو بنا بنا کر کس انداز سے کی گئی، ہمارے سینے چل رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اس سب کچھ کے باوجود، آج جب دنیا کو دوبارہ امن کی ضرورت ہے، آج جب دنیا کا بہت بڑا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، اس وقت دنیا کی نگاہیں پھر اسلام کی طرف ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ جاؤ اقوام متحدہ کا ادارہ جا کے بند کر دو، جن پر اربوں خربوں ڈالر سالانہ خرچ ہوتے ہیں، جس کو جنگ عظیم دوم کے بعد صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ دنیا کے اندر امن قائم کرے۔ مسلمان تو مسلمان رہے، یہ چھوٹا سا ملک جس کے خلاف باتیں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں۔ میں نے سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی کہا تھا، ہر شخص کا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، ہوتا رہے، نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، پارٹیاں پاکستان نہیں، پاکستان ہے تو پارٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اگر آج دنیا، وہ مائیں جن کی سہاگ اجڑ گئے، جن کی گودیں ویران ہوئیں، جاؤ ان جا کے ماؤں بہنوں سے پوچھو کہ جن کی نگاہیں آج پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، کہ دنیا کے اندر کوئی ایک تو ایسا ہے کہ جس نے غیر جانبدار ہو کر ہماری آواز کو سنا۔ کوئی جیت جائے گا، کوئی ہار جائے گا، اس ماں کو بیٹا واپس نہیں ملے گا، اس بیوی کو خاوند نہیں ملے گا۔ دنیا کی نگاہیں آج اس پاکستان پر ہیں۔ تمام اختلافات کو بلا کر بحیثیت پاکستانی ہم پاکستان کے
اس اقدام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، بھلے آگے چہرہ کوئی بھی ہو، کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے، بھلے ہم چھوٹے صحیح، بھلے ہمارے معاشی حالات دیگر گوں صحیح، بھلے ہم آپس میں کتنے ہی جھگڑتے ہیں، لیکن پاکستان کو اللہ نے آج یہ عزت بخشی ہے کہ وہ کام جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے، دنیا کے بڑے بڑے امن کے ادارے نہیں کر سکے، آج اس کام کی سعادت پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ جواب دینا ہے کہ سدا سلامت پاکستان، اور تا قیامت پاکستان۔ میں کسی سیاسی پارٹی کا نام لینا مناسب سمجھتا ہوں، یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی وابستگیاں ہوتی رہیں، میں کسی پارٹی سے بالا تر ہو کر صرف پاکستان پاکستان اور پاکستان، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے ہوئے یہ کہا تھا، سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ عزت بخشی ہے تو ہم سینہ تان کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ ساری دنیا سن لے، آج اگر امن کے لیے، دنیا میں امن کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو سن لے، ہم پوری دنیا میں امن کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ہر اس امن کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سدا سلامت پاکستان اور تا قیامت پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔